اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 جسے انگریزی میں 67 کہا جائے گا اس کو اینالائز کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے حصے بناتے ہیں اور اس آیت میں ہمیں آیت کی علامت سمیت 5 وقف کی علامات نظر آ رہی ہیں۔ تو پہلے ہم اس آیت کے 5 حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ دوسرا ہوگا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور تیسرا ہوگا ان الحکم الا للہ، چوتھا علیہ توکلت، اور پانچواں وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے ہم مزید 2 حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا اس میں وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اور دوسرا ہوگا وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ اب جو پہلا حصہ ہے پہلے حصے کا، اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ واو حرف استنافیہ، قال فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، یا حرف ندا، بنیہ از اکول ٹو بنی پلس یا، بنی مضاف ہے اس لیے اس کا نون ڈراپ ہوا ہے، یعنی یہ بنینا تھا، بنونا کی منصوب فارم تھی اور مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا نون ڈراپ ہو گیا تو یہ بچ گیا بنی، اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے واحد متکلم کی، اور جب ان دونوں یاؤں کو مرج کر کے لکھا گیا تو پہلا یا ساکن تھا، دوسرا حرکت والا تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں یا متکلم پر زبر بھی آتی ہے، تو یہ بن گیا بنیہ۔ اس کے بعد لا حرف ہے اور لا ناہیہ ہے، اس لیے کہ آگے فعل مضارع جو ہے وہ اخف یا مجزوم استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے تدخلو، جو کہ اصل میں تدخلونا تھا۔ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، دال خا اور لام روٹ لیٹرز، دخل یدخلو باب نصر ینصر سے آتا ہے۔ داخل ہونا کے معنی میں من حرف جر ہے، جس کے بعد باب کا لفظ مجرور استعمال ہوا ہے، اور دروازے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، واحد ایک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا پہلے حصے کا جو پہلا حصہ تھا اس کے الفاظ پہ ہم نے بات کر لی۔ اب ہم چلتے ہیں پہلے حصے کے دوسرے حصے کی طرف، اور اس میں پہلا لفظ ہے واو، جس کو ہم عاطفہ قرار دیں گے۔ پھر ادخلو فعل امر ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، یہ دال خا لام روٹ لیٹرز، دخل یدخلو باب نون سے ہی استعمال ہوا ہے۔ من حرف جر ابواب باب کی جمع ہے، اور متفرقہ یہ متفرق کی مؤنث ہے، اور متفرق جو ہے صیغہ اسم الفاعل ہے۔ فا را قاف روٹ لیٹرز ہیں، باب تفاعل میں جائے گا تو تفرقہ یتفرقو تفرقن، جس سے پھر متفرقن جو ہے وہ اسم الفاعل کا صیغہ بنے گا، اور پھر متفرقن کی مؤنث جو ہے وہ متفرق کا تن ہوگی، جس کی مجرور فارم متفرقتن یہاں پر استعمال ہوئی ہے۔ باب تفاعل میں فا را قاف جب آتا ہے تو تفرقہ یتفرقو تفرقن اس کے معنی بنتے ہیں کوشش کر کے الگ الگ ہونا، تو متفرق کے معنی ہوں گے الگ الگ ہونے والا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ یوں پہلے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ پہ بھی ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، یعنی اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے، اور وہ ہے وما اغنی عنکم من اللہ من شیء۔ اس میں واو حرف ہے، عاطفہ قرار دیا جائے گا، ما نافیہ ہے، اور اس کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے جو کہ اغنی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، غین نون اور یا روٹ لیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، علامت مضارع پیش والی ہو تو 4 پاسبلٹیز میں سے یہ باب فعل کا لفظ ہی بنتا ہے۔ تو غین نون اور یا کو جب ہم باب فعل میں دیکھیں گے تو اغنا یا یغنیو اغناین، تبدیلی کے بعد اغنا یغنی اغناءن بنتا ہے، اور اس کے ایک معنی ہے کسی کی کوئی ضرورت پوری کرنا یا تکلیف دور کرنا، یعنی کسی کے کام آنا، اور جس کے کام آیا جاتا ہے اس کے ساتھ ان کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ انہی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرے معنی اس کے مالدار کرنا کے ہیں، تیسرے معنی اس کے بے فکر و بے پرواہ ہونا کے ہیں، تو یوں یہ ڈیٹیل ہمارے سامنے اغنی کی آ جاتی ہے۔ ان حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے،
اور من اللہ میں من حرف جر ہے جس کے بعد اس میں جلالہ مجرور استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر من حرف جر استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر یہ زائدہ استعمال ہوا ہے، شیئن اسم نکرہ استعمال ہوا ہے مجرور فارم میں۔ اب اس آیت کا جو تیسرا حصہ ہے ان الحکم الا للہ، اس میں ان حرف ہے، اور یہ حرف جو ہے یہ نافیہ ہے، اس لیے کہ یہ ان شرطیہ بھی نہیں ہے اور ان مخففہ بھی نہیں ہے۔ الحکم ہا کاف اور میم مادے کے تحت خان صاحب نے ذکر کیا ہے کہ یہ اسم ذات ہے، اور اس کے ایک معنی فیصلے یا حکم کے ہیں، اور دوسرے معنی اس کے ہیں فیصلہ یا حکم دینے کا اختیار یعنی صلاحیت۔ الحکم کے بعد اللہ حرف استثناء ہے، للہ از اکول ٹو لام جارہ اور اس میں جلالہ۔ یوں اس آیت کے تیسرے حصے کے الفاظ پہ بات ہوگی۔ جو چوتھا حصہ ہے وہ ہے علیہ توکلتو، اس میں علی حرف جر ہے جس کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل، اور توکلتو فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ واو کاف اور لام روٹ لیٹرز نظر آ رہے ہیں، اور تا جو ہے وہ زائد ہے۔ واو کاف لام روٹ لیٹرز کو جب ہم باب تفاعل میں ڈالیں گے تو یہ بنے گا توکلا یتوکلو توکلن، جس کے معنی کسی پر بھروسہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور خان صاحب نے مزید بتایا کہ قرآن مجید میں اللہ کے صلے کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد جو آخری حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اس میں واو حرف ہے، اللہ حرف جر ہے، اس کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل، اس کے بعد فا جو ہے وہ پھر حرف ہے، لام حرف ہے، اور یہ لام جو ہے یہ لام امر ہے، اس لیے کہ اس کے بعد فعل مضارع جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور لام امر ساکن ہو جاتا ہے جب اس سے پیچھے فا آ جائے یا واو آ جائے یا ثم آ جائے، تو یہاں پر لام ساکن ہوا ہوا ہے، لہٰذا یہ لام امر ہے۔ لام امر کے بعد یتوکل ہے جس کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے۔ یتوکل توکلہ فعل ماضی سے مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا، اور پھر اس سے جو اسم الفاعل کا صیغہ بنتا ہے متوکل، اس کی جمع آگے آ رہی ہے المتوکلون۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 67 کے جتنے بھی الفاظ تھے ان پہ ہم نے بات مکمل کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کی طرف، اور مفتی سعید صاحب آپ کے سامنے اس کو ایکسپلین کریں گے۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 67۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ ما اغنی کے ضمن میں عبارت ہے اغنى الشیء عنہ نفعہ یقال ما یغنی عنک ھذا ای ما یجزئ عنک، قال تعالی ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ اس عبارت کے ذریعے ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ اغنا یغنی اغنا ان باب افعال سے تعلق رکھتا ہے، اور اغنا کے ساتھ الشیء کو مرفوع شکل میں بطور فاعل لا کر اشارہ اس کے فعل لازم ہونے کی طرف ہے، اور انہو کہہ کر اس کا صلہ بتا دیا گیا، اور معنی بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا اغنا الشیء عن فلاں تو معنی ہوگا نفعہ کہ فلاں چیز نے فلاں شخص کو نفع اور فائدہ دیا۔ عام عربی بول چال میں اس کا استعمال بتایا جا رہا ہے کہ کہا جاتا ہے ما یغنی عنک ھذا، تو اس کا مفہوم یہ مراد ہوتا ہے کہ ما یجزئ عنک، کہ اس چیز نے تمہیں کیا نفع دیا اور تم سے کیا کفایت کی۔ قرآن حکیم سے مثال پیش کی جا رہی ہے کہ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کے مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا اس نے اسے کچھ نفع اور فائدہ نہ دیا اور اس کے کچھ کام نہ آیا۔ آیت کے کلمہ توکلتو کے ضمن میں عبارت ہے توکل علی اللہ اعتمد علیہ ووثق بہ والتکلان التوکل۔ باب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے توکل یتوکل توکلاً باب تفاعل سے تعلق رکھتا ہے، اور توکل کے ساتھ علی اللہ ذکر کر کے اس کا صلہ بتا دیا گیا۔ معنی بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا توکل فلان علی اللہ تو معنی ہوگا اعتمد علیہ ووثق بہ، کہ فلاں شخص نے اللہ پہ بھروسہ کیا۔ اور توکل مصدر کے ساتھ ساتھ مصدر کا ایک دوسرا وزن بتایا جا رہا ہے کہ التکلان بر وزن فعلان، یہ بھی توکل ہی کی طرح بطور مصدر استعمال ہو جاتا ہے۔
آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے کلمہ یا بنیہ کے ضمن میں عبارت ہے الیاء الثانیۃ یاء المتکلم ادغمت فی یاء جمع المذکر السالم وہی علامۃ النصب فیہ فاصلہ یا بنی وبنی اصلہ بنینا جمع ابن حذفت منہ النون للاضافہ۔ مجموعی طور پہ جو بات اس عبارت میں کہنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ بنینا یہ حالت نسبی اور جری ہے، جبکہ اس کی حالت رفیع ہونی چاہیے بنونا، یہ جمع ہے ابن کی، اور یہاں بنینا مضاف ہے یا متکلم کی طرف، اور اس کی اصل تھی بنی نایا، اضافت کی وجہ سے نون جمع کو حذف کر دیا گیا تو بنا بنی یا۔ اب دو یائیں جمع ہو گئیں، پہلی یا جمع مذکر سالم کی یا اور دوسری ہے یا متکلم، پہلی ساکن دوسری متحرک، لہذا جمع مذکر سالم کی یا ساکنہ کو متکلم کی یا متحرکہ میں ادغام کر دیا گیا تو بن گیا بنیہ۔ مصنف سے یہاں کچھ تسامح ہوتا لگتا ہے، اس لیے کہ عبارت یہ ہے الیاء الثانیۃ یاء المتکلم ادغمت فی یاء جمع المذکر السالم، کہ دوسری یا متکلم ہے جو کہ جمع مذکر سالم کی یا میں ادغام کی گئی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یا جمع مذکر سالم کو یا متکلم میں ادغام کیا گیا ہے۔ عبارت یوں ہونی چاہیے تھی الیاء الثانیۃ یاء المتکلم ادغمت فیہا یاء جمع المذکر السالم۔ آیت کے کلمہ من شیئن کے ضمن میں عبارت ہے هذه من الزائدہ وشیء مجرور لفظا بمن الزائدہ منصوب محلا لأنه مفعول مطلق والتقدیر ما اغنی عنکم شیئا كما في قوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، وشيء هنا بمعنى قليل، فمعنى ما أغني عنكم شيئا أي ما أغني عنكم إغناء قليلا، وفي حديث الغار فانفرجت یعنی الصخرۃ شیئا ای انفراجا قلیلا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ من شیئن میں من معنی کے لحاظ سے زائد ہے، یعنی معنی میں اس کا کوئی کردار نہیں، لیکن لفظ میں اس کا کردار یہ ہے کہ شیئن اسی من زائدہ کی وجہ سے مجرور ہے، اور شیء اگرچہ یہاں من زائدہ کی وجہ سے لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً منصوب ہے، اس لیے کہ مفعول مطلق ہے، اور تقدیر عبارت ہے ما اغنی عنکم شیئا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں شیئن مفعول مطلق ہو کر منصوب ہے، لفظاً بھی منصوب ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار، کہ یقیناً کافر لوگ ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مد مقابل، اور وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ شیئن کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قلیل کے معنی میں ہے، چنانچہ ما اغنی عنکم شیئن کا معنی ہوگا ما اغنی عنکم اغناء قلیلا، کہ میں تمہارے کام ذرا برابر بھی نہ آ سکوں گا، تھوڑا سا اغنا بھی نہ کر سکوں گا، جیسا کہ حدیث غار میں ہے فن فجرت یعنی الصخرۃ الشیئا، تو یہاں شیئن کا معنی ہے کہ انفراجن قلیلا، کہ وہ چٹان ہٹ گئی، کھل گئی، تھوڑا سا ہٹنا۔ آیت کے کلمہ فلیتوکل کے ضمن میں عبارت ہے هذه لام الامر وهي مکسورہ نحو لیجلس کل طالب فی مکانہ وتسکن بعد الواو والفاء وثم نحو من اراد ان يشترك في مسابقة النحو فليسجل اسمه عندي وليملأ هذا النموذج ثم ليقدمه للمشرف على النشاط الثقافي، وفي التنزيل فلينظر الإنسان إلى طعامه فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ فلیتوکل کے شروع میں لام امر ہے اور یہ اصل میں مقصورہ ہے، جیسا کہ یہ کہا جائے لیجلس کل طالب فی مکانی، کہ ہر طالب علم کو اپنی جگہ میں بیٹھنا چاہیے، تو جیسے یہاں لام زیر لی ہے لیجلس، اسی طرح یہ بھی اصل میں ہے لیتوکل، لیکن یہاں لام کو مکسورہ کی بجائے ساکنہ پڑھا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وتسکن بعد الواو والفاء وثم، کہ یہ لام امر مکسورہ واو کے بعد، فا کے بعد اور ثم کے بعد ساکن کر دیا جاتا ہے،
جیسے اس عبارت میں تینوں کی مثال اکٹھی دی جا رہی ہے کہ من اراد ان یشترک فی مسابقۃ النحو فلیسجل اسمہ عندی، کہ جو طالب علم ارادہ رکھتا ہو نحو کے مقابلے میں شرکت کا تو چاہیے کہ وہ اپنا نام میرے پاس رجسٹرڈ کروا دے۔ ولیملأ ھذا النموذج، اور چاہیے کہ یہ فارم پر کرے۔ ثم یقدمہ للمشرف علی النشاط الثقافی، اور پھر کلچرل ایکٹیویٹی پر جو نگران مقرر ہیں ان کو پیش کر دے۔ تو اس عبارت میں فلیسجل اسمہ میں فا کے بعد لام امر ساکن ہے، ولیملأ ھذا النموذج میں واو کے بعد لام امر ساکن ہے، ثم یقدمہ میں ثم کے بعد لام امر ساکن ہے۔ اور قرآن سے اس کی مثالیں پیش کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ یہاں فا کے بعد لام امر ساکن ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اس آیت میں فا کے بعد لام امر ساکن ہے، وَلْيَبْكُوا میں واو کے بعد لام امر ساکن ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ چاہیے کہ یہ لوگ ہنسیں کم روئیں زیادہ اپنے کرتوتوں کے بدلے۔ ثم لیقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبیت العتیق، چاہیے کہ وہ حجاج کرام اپنی میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور بیت عتیق کا طواف کریں۔ اس میں ثم لیقضوا میں ثم کے بعد لام امر ساکن ہے، ولیوفوا نذورهم میں واو کے بعد لام امر ساکن ہے، اسی طرح ولیطوفوا میں واو کے بعد لام امر ساکن ہے۔ تو الحمدللہ جی مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کو سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا جملہ ہم نے بنایا تھا اس میں واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیتے ہیں، قالا فعل ہے اور آگے ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہوا ضمیر مرفوع متصل جو اس کے اندر ہے وہی اس کا فاعل قرار دیا جائے گا، اور وہ ضمیر جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف لوٹے گی۔ قالا فعل اور فاعل آ چکا ہے، اب ہمیں چاہیے مقول القول مفعول بھی، تو وہ شروع ہو رہا ہے یا حرف ندا سے۔ تو حرف ندا یا جو ہے یہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور ادعو فعل با فاعل کا مجموعہ ہے۔ انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور آگے جو بنیہ ہے مضاف الیہ کا مجموعہ یہ منادہ ہے، اور منادہ جو ہے یہ قائم مقام مفعول بھی کے ہوتا ہے۔ یوں ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جاتا ہے، جس کا جواب ندا لا سے شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے لا تدخلوا من باب واحد۔ لا ناہیہ ہے، تدخلوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، من حرف جر ہے جس کے بعد باب کا لفظ جو ہے وہ مجرور استعمال ہوا ہے، اور ساتھ ہی موصوف بھی ہے جس کی صفت آگے واحد کی صورت میں آ رہی ہے۔ گویا موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا لا تدخلوا فعل کے، اور لا تدخلوا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقصود بن ندا یا جواب ندا بن گیا، اور پھر ندا اپنے جواب ندا سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی مقول القول بنا قالا فعل کے لیے، اور قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ تو جو پہلا جملہ ہم نے بنایا تھا اس کو میں نے آپ کے سامنے انالائز کر دیا۔ اب جو دوسرا جملہ ہے اس کو ہم انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واو کو ہم عاطفہ مان لیتے ہیں، ادخلوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، من حرف جر ہے، اور ابوابن کا لفظ جو ہے یہ مجرور ہے، ساتھ ہی موصوف ہے جس کی صفت متفرقہ استعمال ہوئی ہے، اور صفت واحد مؤنث آنے کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ ابواب کا لفظ جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے۔ تو موصوف اپنی صفت سے مل کے مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کے متعلق ہو گیا ادخلوا فعل کے، اور ادخلوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو گیا مقصود بن ندا یا جواب ندا لا تدخلوا من باب واحد پر۔ یوں الحمدللہ دو جملے ہمارے مکمل ہو گئے۔ اب جو تیسرا جملہ ہے اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، ما نافیہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا، اور مضارع سے پہلے جب ما آتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ فعل مضارع کو حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اغنی فعل با فاعل ہے، انکم جار مجرور کا مجموعہ ہے اور یہ متعلق ہو جائے گا اغنی فعل کے، من اللہ یہ بھی جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور اس کو میں دیکھ رہا تھا آگے جو شیئن کا لفظ آ رہا ہے نا اس کے لیے حال قرار دیا گیا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ذوالحال نکرہ ہوتا ہے تو حال کو اس پر مقدم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو من ہے جو شیئن پہ داخل ہے وہ زائدہ ہے، اور زائدہ حرف کو ہم ترکیب میں نہیں لاتے۔ شیئن کا لفظ جو ہے یہاں پر لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً اسے ہم منصوب قرار دیں گے،
اور اس کے نصب ہونے کی وجہ جو ہے وہ اس کا مفعول مطلق ہونا ہے، کیونکہ نفی کے بعد جب بھی شیء کا لفظ آتا ہے تو عام طور پہ وہ مفعول مطلق ہی بنتا ہے۔ اور پھر اس کی جو تقدیر عبارت ہے وہ کچھ یوں بتائی جاتی ہے کہ ما اغنی عنکم ای اغناء او شیئا من الاغناء، اور دوسری رائے یہ ہے کہ جو شیئن ہے یہ لفظاً تو مجرور ہے لیکن محلاً یہ منصوب ہے، اور اس کے منصوب ہونے کی وجہ جو ہے مفعول بھی ہونا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی لکھا گیا کہ اس صورت میں اغنی جو ہے یہ ادفع کے معنی میں ہے، یعنی میں دور نہیں کر سکتا کسی چیز کو تم سے۔ یوں پھر یہ جملہ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے کہ اغنی فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی یا اپنے مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف بن جاتا ہے پچھلے جملے پر۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے وہ ہے ان الحکم الا للہ، اس میں ان نافی ہے اور ساتھ ہی آگے ہمیں الا نظر آ رہا ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتایا ہوا ہے کہ ان نافیہ کی پہچان بہت آسان ہوتی ہے کہ اگر آگے عبارت میں الا آ جائے تو وہ ان جو ہے وہ ان نافیہ ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں حصر کے مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور الحکم مبتدا مانیں گے جس کی خبر پھر للہ جار مجرور ہو جائے گی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور یوں یہ جملہ بھی ہمارا اینالائز ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ ہے علیہ توکلت، اس جملے کو مستانفہ مان لیتے ہیں، علیہ جار مجرور کا مجموعہ ہے اور یہ متعلق مقدم ہے توکلت فعل کے۔ توکلت فعل با فاعل ہے جس میں تو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اور آخری جملہ اس آیت کا جو ہے وہ ہے وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، علیہ جار مجرور کا مجموعہ ہے اور یہ بھی متعلق مقدم ہے یتوکل فعل کے۔ اس کے بعد میں ڈائریکٹ جا رہا ہوں المتوکلون کی طرف، یہ جو ہے فاعل ہے اور فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اب رہ گیا فا جو بیچ میں ہے، تو اس فا کو جزائیہ مانا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہاں پر شرط جو ہے وہ مقدر ہے، یعنی کیونکہ اصل میں جملہ تھا نا وا اور پھر فل یتوکل المتوکلون علیہ، تو واو اور فا دونوں اکٹھے آ رہے تھے تو واو کو تو عاطفہ قرار دے دیا، پھر فا کیا ہے تو فا کو جزائیہ مانا گیا یعنی فصیحیہ مانا گیا، اور اس سے پہلے شرط جو ہے وہ محذوف مانی گئی ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، مزید ڈیٹیل اس کی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں۔ تو محمود صافی صاحب نے جو ذکر کیا اس میں انہوں نے پہلا جملہ جو ہے وہ معطوفہ قرار دیا ہے پچھلی آیت میں جو قالا والا جملہ ہے اس پر، اور جملہ تو ندا یا بنیہ والا فی محل نصب مقول القول، لا تدخلوا لا محل لها جواب الندا، ادخلوا والا جملہ لا محل لها معطوفہ لا جملہ جواب ندا، اور ما اغنی والا جملہ لا محل لها معطوفہ، اس کو بھی معطوفہ قرار دیا ہے، ان الحکم الا للہ لا محل لها تعلیلیہ قرار دیا ہے، اور توکلت والا جملہ جو ہے انہوں نے لا محل لها استئناف فی حیز القول قرار دیا ہے، اور جو آخری جملہ بنتا ہے یتوکل المتوکلون، اس کو انہوں نے فی محل جزم جواب الشرط مقدر قرار دیا ہے ای، اور اس کے آگے ڈیٹیل لکھی ہے کہ ان کان الحکم للہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ عَلَيْهِ، تو یہاں پر ہمیں جو شرط مقدر تھی وہ بھی مل گئی، اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ جو جملہ شرط والا مقدر ہے وہ لا محل لها معطوفہ علی الاستئناف السابق ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یا پھر وہ استئنافیہ ہی ہے اصلاً۔ تو الحمدللہ جی محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے ہماری ورکنگ جو ہے وہ میچ کر جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے ترجمے کی طرف۔ عبدالسلام صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے وقالا، اور اس نے کہا یا بنیا اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یہاں پر ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بابن کے معنی بھی ایک دروازے کے ہیں اور واحد جو ساتھ صفت استعمال کی گئی ہے اس سے تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز نہیں ہٹا سکتا، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر پس لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 67 ہماری مکمل ہو گئی ہے سورہ یوسف کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔